ایک سیکنڈ کے لیے ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کے لیے ایسا کیا نیگیٹو بیلیف آپ نے بنایا ہے جو کہ آپ نے سن کے اپنے آپ کو لیبل کر کے اللہ کو الزام دے دیا کہ جی میں تو ایسا ہی ہوں، مجھے ایسے ہی بنایا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اگر میں نے کسی کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو کر لی یا کچھ ایسا میں نے کہہ دیا جو غصے میں اس نے پرسیو کیا کہ یار یاسر کو غصہ آ گیا شاید، کہ کیا یہ ایفیکٹو ہے یا یہ ایفیکٹو ہے کہ یاسر کا غصہ ذرا تیز ہے۔ اور ایسے ہم بہت سارے لوگوں کو لیبل بھی کر دیتے۔ جب میں چھوٹا سا تھا 2 ڈھائی 3 سال کا، تب سے جو ہے وہ میرے رونے دھونے کے یا میرے غصے کے یا میرے لڑائی کرنے کے جو واقعات تھے وہ مجھے بتائے بھی جاتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر یاسر عقیل ہے اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انگریڈینٹ کے بارے میں، ایک ایسے جز کے بارے میں یا ایک ایسی ترکیب کے بارے میں جس کی وجہ سے آپ بیشتر چیلنجز کو اوورکم کر سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس پہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوگا، ہم ابھی دیکھ بھی لیں گے اور کچھ آپشنز اور اپرچونٹیز اس کو یوز کرنے کے کنسیڈر بھی کریں گے، اور پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ ایفیکٹو ہے یا یہ ایفیکٹو ہے، کیونکہ دوسرا آپشن تو نہیں ہمارے پاس۔ سو ہیئر وی گو۔ میرا یوزول چیلنج ہمیشہ سے بچپن سے ایک رہا تھا، اینڈ دس از اے پرسنل اسٹوری دیٹ آئی ایم شیئرنگ ود یو۔ بچپن سے ہی یہ مشہور تھا میرے خاندان میں۔ میں جب بڑا ہو رہا تھا تو مجھے ہر آدمی نے یہ بتایا کہ بیٹا تمہارا تو غصہ بچپن سے ہی بہت تیز ہے۔ جب میں چھوٹا سا تھا 2 ڈھائی 3 سال کا، تب سے جو ہے وہ میرے رونے دھونے کے یا میرے غصے کے یا میرے لڑائی کرنے کے جو واقعات تھے وہ مجھے بتائے بھی جاتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کیے جاتے تھے، میرے ماموں ہوں یا میرے چچا ہوں یا جو بھی لوگ ہیں میرے گھر والے جو مجھے چاہتے ہیں، ظاہر ہے، لیکن یہ ایک شغل تھا اور یہ ایک ریئلائزیشن بھی تھی کہ یاسر کا غصہ ذرا تیز ہے۔ اور ایسے ہم بہت سارے لوگوں کو لیبل بھی کر دیتے کہ فلانے کا غصہ تیز ہے، فلانے کا مزاج ایسا ہے، اس کا تو تھوڑا سا ٹیمپر شارٹ ہے۔ سو واٹ دے ڈیڈ فار می، واٹ اٹ ڈیڈ فار می از کہ مجھے وہ لیبل کی وجہ سے جسٹیفیکیشن مل گئی، اور وہ جسٹیفیکیشن کی وجہ سے وہ چیز آہستہ 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 لوگوں نے ایکسیپٹ کرنی شروع کر دی، اور میں نے بھی اس حد تک ایکسیپٹ کر لی کہ دیٹ بیکیم پارٹ آف مائی آئیڈینٹی۔ نا جب کوئی چیز آپ کی آئیڈینٹی کا حصہ بن جاتی ہے نا، تو آپ اس کو اتنا زور سے امبائب کر لیتے ہیں اور اتنا اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ہر جسٹیفیکیشن ہوتا ہے اس پرٹیکولر بیہیویئر کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل، اگر میں نے کسی کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو کر لی یا کچھ ایسا میں نے کہہ دیا جو غصے میں اس نے پرسیو کیا کہ یار یاسر کو غصہ آ گیا شاید، تو اس نے کیا سوچا، ہاں یہ تو ہے ہی غصے کا تیز، اور میں نے بھی کیا سوچا کہ بھائی میرا تو غصہ ہمیشہ سے ایسے ہی، تو میں کیا کروں؟ میں نے الزام دے دیا، کس کو؟ اللہ کو الزام دے دیا کہ جی میں تو ایسا ہی ہوں، مجھے ایسے ہی بنایا ہے۔ ہر آدمی مختلف ہوتا ہے اور کچھ لوگ غصے کے تیز ہوتے ہیں اور میں غصے کا تیز ہوں، تو یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور پھر میں نے یہ اپنے آپ کو ایکسکیوز دے دی اور یہ بلیف بنا لیا کہ میں غصے کا تیز ہوں اور یہ میرے کنٹرول میں نہیں۔ دیٹس جسٹ ہو آئی ایم، ہے نا؟ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کے لیے ایسا کیا نیگیٹو بیلیف آپ نے بنایا ہے جو کہ آپ نے سن کے اپنے آپ کو لیبل کر کے اتنا ایکنالج کر لیا کہ وہ ایکسیپٹ کر لیا، اور اب آپ اس آئیڈینٹی سے اتنے وابستہ ہو چکے ہیں کہ ہر ایکشن کا جسٹیفیکیشن آپ اس آئیڈینٹی یا اس پہچان میں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ سو یہ جو آئیڈینٹی ہے نا، یہ ایک ایسا انگریڈینٹ ہے آپ کی زندگی کا کہ جس کی وجہ سے آپ اگر اس کو جیسے بھی چاہیں چینج کریں اور فارمولیٹ کریں تو وہ آپ کو سرو کرے گی۔ تو کچھ سال پہلے جب میں نے کوچنگ سمجھنی شروع کی اور میں نے جب نیورو پلاسٹیسٹی پڑھی، NLP پڑھا، نیورو انکوڈنگ پڑھی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ دس ہیز ٹو چینج۔ اف اینگر از مائی گو ٹو ایموشن، اف اینگر از واٹ آئی ایکسپیرئنس، جیسے ہی میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی حرکت ہوتی ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور پھر میں کیا کرتا ہوں، ایسے غصہ کرنے لگتا ہوں۔ تو دین آئی مسٹ چینج دس، اینڈ دین آئی ڈسکورڈ دا پاور آف دس انگریڈینٹ۔ اور ہم ایک سیریز چلائیں گے انگریڈینٹس کی پاور کے اوپر، اور پہلا انگریڈینٹ ہے آپ کی آئیڈینٹی۔ تو اگر آپ کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ یار میں تو ہوں ہی سست، یا بھائی میں صبح نہیں اٹھتا، یا میں تو آئی ایم اے نائٹ پرسن کہ میں رات میں جاگتا ہوں، یا مجھے کھانے کا شوق ہے تو اس لیے میرا پیٹ نکل آیا ہے، آپ کی کیا آئیڈینٹی ہے؟ ایک لمحے کے لیے ایک پیپر اور ایک پین لے کر آئیے پلیز، اس ویڈیو کو پاز کر لیجئے اور ایک پیپر اور پین لے کر آئیے، اور وہ ساری باتیں لکھیے اپنے بارے میں جو آپ کو یقین ہے اور آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ چاہے وہ یہ ہے کہ آپ کھانے کے بہت شوقین ہیں، یا آپ کو یہ ہے کہ میں غصے کا تیز ہوں،
یا آپ کو یہ ہے کہ میرا مزاج ذرا سخت ہے، یا میرا لہجہ ایک سرٹن وے ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب آپ اس کے اندر سے ایویلیویٹ کیجئے بہت ٹھنڈے دماغ سے کہ وہ ایسی کیا آئیڈینٹی کے حصے ہیں آپ کے جو آپ کو سرو نہیں کر رہے، جو آپ کے لیے فائدہ مند تو دور نقصان دہ ہیں. کیا کیا نقصان آپ ان آئیڈینٹی کی وجہ سے اٹھا سکے یا اٹھا چکے ہیں آلریڈی. ناؤ what I want you to do is change this identity. اس کو آپ چینج کریے. تو اب آپ یہ کریں کہ لکھیں میں کون ہوں. آج ہم یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو اب اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ میں کون ہوں. فار ایگزامپل میں نے آئیڈینٹی یہ بنائی کہ میں اپنے آپ کو، اپنے غصے کو، سب کچھ کو کنٹرول کر سکتا ہوں. چاہے وہ میرا کھانا پینا ہو، چاہے وہ میرا غصہ کرنا ہو یا مسکرانا ہو یا پیار کرنا ہو یا کچھ بھی ہو، میں اپنے اوپر اتنا کنٹرول کرنا جانتا ہوں کہ میں اپنا نقصان یا اپنے پیاروں کا نقصان نہیں ہونے دوں گا. چاہے اس لمحے میں مجھے کچھ بھی محسوس ہو رہا ہو، چاہے اس لمحے میں میرا دل نہ کر رہا ہو کہ میں جا کے ایکسرسائز کروں، لیکن کیونکہ میری پہچان ہے کہ مجھے اپنے اوپر کنٹرول ہے تو میں اٹھوں گا اور میں وہ کروں گا جو میرے لیے فائدہ مند ہے. ہمیں نا شیطان ورغر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا کام نہیں کرو، اور وہ کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھو، اور وہ کہتا ہے کہ روزے میں بھی کچھ ہلکی پھلکی ہم ڈنڈی مار لیتے ہیں، ذرا سا چھوٹا سا جھوٹ بول لیتے ہیں. بٹ ہماری آئیڈینٹی وہ بن گئی ہے نا کہ چلو یار اٹس اوکے، میں تو غلطی کا پتلا ہوں. کتنی فیکچول لیکن تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ بتانا شروع کر دیا مسلسل کہ میں تو ہوئی غلطی کا پتلا، تو میں جب بھی غلطی کروں گا تو میں اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دے دوں گا کہ بھائی انسان تو غلطی کا پتلا ہے، رادر دین کہ میں یہ کہوں کہ ہاں انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا رہوں گا کیونکہ میں وہ آدمی ہوں جو کوشش کرتا رہتا ہے ٹو امپروو، اور میں ڈیلی بہتر ہو سکتا ہوں، اور میں ڈیلی بہتر ہو رہا ہوں اور ہوں گا. اور میں نے آج یہ فیصلہ کر لیا کہ میں آج سے ڈیلی بہتر ہوتا چلا جاؤں گا. ہو سکتا ہوں نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہوں میں امکان ہے، یقین اور فیصلہ نہیں ہے. سو ہمیشہ لکھیں کہ میں کر رہا ہوں یا آج سے میں کروں گا. میں کر سکتا ہوں از ناٹ گڈ انف. یہ لکھیں، اپنی ایک پہچان لکھیں، اور اس پہچان کو ایک جگہ لکھ کر روزانہ کئی دفعہ اپنے آپ کو یاد دلائیں. جب جب آپ وہ کام کریں تو میں جب میرا دل کرتا ہے کہ آج سستی ہو رہی ہے، آج ایکسرسائز نہیں کرنے جاؤں گا، اس لمحے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا میں وہ آدمی ہوں جو بہانے بنائے گا، یا میں وہ آدمی ہوں جس کو اپنے اوپر قابو ہے اور وہ ریزلٹس پروڈیوس کرے گا. جب مجھے غصہ آئے گا تو میں اپنے آپ سے پھر پوچھوں گا کیا میں وہ آدمی ہوں جو اپنے جذبات کے بہاؤ میں اپنا نقصان کر لے گا، چاہے وہ وقت کا نقصان ہو، چاہے وہ مزاج کا نقصان ہو، چاہے وہ اگر کوئی ایسی اونچی آواز میں بد کلامی ہو جائے جو کہ دوسرے کے لیے بھی تکلیف دہ ہو، اور ظاہر ہے کہ آپ کا بھی اپنا گلا سوکھے گا، یا دست و گریباں بھی ہو جاتا تھا میں پہلے. تو کیا میں وہی شخص ہوں، یا میں کوئی اور ہوں جس کو اپنے اوپر، اپنے ہر ایموشن پہ اور اپنے ہر جذبات پر قابو ہے. So if I can control myself, this is my empowering belief, then I will make sure that I will go to the gym, and I will make sure that I will not display anger, and I will control it, and I will be in control of myself and the situation. کیونکہ جب آپ کے ایموشنز اوپر جاتے ہیں تو یہ رول آف تھم ہے کہ آپ کا ہمیشہ انٹیلیجنس نیچے آ جائے گی. سو جب انٹیلیجنس نیچے آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں اور بے وقوفانہ حرکتیں کر جاتے ہیں کئی اوقات. فار ایگزامپل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب بہت خوش ہوتے ہیں تو ہم کچھ زیادہ مہنگا تحفہ خرید لیتے ہیں اپنے لیے، کسی اور کے لیے، کچھ بھی. یا جب ہم جذباتی ہوتے ہیں تو ہم کوئی ایسی بات بول جاتے ہیں جو بعد میں ہمیں خیال آتا ہے کہ شاید میں زیادہ بول گیا، اور اس وقت ہماری ایگو بھی کک ان کر جاتی ہے کہ اب میں معافی بھی نہیں مانگ سکتا. حالانکہ کئی بار ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ غلطی میری ہی تھی، لیکن ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا ایگو میں آ کے کہ جذباتی فیصلے کو سپورٹ کر لوں گا. سو یہ ایگو اور یہ جذبات آپ کو ہمیشہ صرف نقصان ہی دیں گے. اس ٹول کو اپلائی کیجئے، ایک آئیڈینٹی بنائیے، اس انگریڈینٹ کو چینج کیجئے جو آپ کو جسٹیفیکیشن دے رہا ہے غلط کرنے کو، اور مجھے یقین ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کے اندر یہ آئیڈینٹی بیٹھتی چلی جائے گی، ویسے ویسے آپ کے اندر پازیٹیو چینجز اور پروگریس آتی چلی جائے گی. This is the first ingredient. Please do apply it. Make sure you give me a like and a subscribe. I will see you again. Let's go further, faster together. اپنا بہت خیال رکھیں.
बाय बाय फॉर नाउ. खुदा हाफिज़.